بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے علماء کے حقوق کے سلسلے میں کے عنوان سے جو درس پچھلے 2 ہفتوں سے آپ کے سامنے جاری ہے، اس درس کا آج کا یہ تیسرا حصہ ہے، اس کی تیسری کڑی ہے، جس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ مقدمے کے بعد مقدمے ہی سے متعلق مزید کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ ہم نے اس سے پہلے مقدمے کی کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے آپ نے پڑھا ہے، آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، اور مزید جو باتیں ہیں وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج پڑھنی ہیں۔ یاد کریں کہ آپ نے جو باتیں اس سے پہلے پڑھی ہیں وہ اس سلسلے میں تھی کہ امت میں اللہ تبارک و تعالی نے علماء کا مقام بنیادی طور پر اس اعتبار سے رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے پیغام کو اللہ عز و جل کے بندوں تک پہنچانے کا کام نبیوں اور رسولوں کے ذمے تھا، اور انبیاء علیہ السلام کے اس دنیا سے جانے کے بعد اب یہ ذمہ داری نبیوں کے وارثین، ان کے ورثہ کی گردنوں پر آئی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے جو وارثین ہیں وہ علماء ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات فرمائی تھی، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں، اور یہ وراثت کسی مال کی نہیں، درہم کی نہیں، دینار کی نہیں، یا اور کسی زمین جائیداد وغیرہ کی نہیں ہے، بلکہ یہ وراثت علم کی وراثت ہے۔ انبیاء علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو علم وحی کے ذریعے سے ملتا تھا، آتا تھا، اس علم کو اللہ کے بندوں تک وہ پہنچاتے تھے۔ اب انبیاء علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ کام امت کے علماء کریں گے۔ سچے علماء جو صحیح معنوں میں وارث ہوں گے وہی صحیح معنوں میں یہ ذمہ داری ادا کریں گے۔ تو یہ اتنی سی جو بات ہم نے پڑھی ہے، یہ بات پچھلے درس سے متعلق تھی، اور اب اس سے جو جڑی ہوئی بات ہے مزید وہ یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا وارث علماء کو بنایا ہے، تو جس طرح سے انبیاء علیہ السلام کا مقام تھا، رسولوں کا درجہ تھا دین کے اندر ہے اور تھا، اسی طرح سے جیسے وراثت ملی ہے تو مقام اور مرتبہ بھی انہیں ملا ہے۔ جیسے انبیاء علیہ السلام کی وراثت، علم کی وراثت انہیں حاصل ہوئی، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دنیا سے نبیوں کے رسولوں کے جانے کے بعد علماء کو مقام اور مرتبہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا۔ اب اس سلسلے میں ہم نے جو آخری بات آیت کریمہ کے پر پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا احسان جتلایا ہے ایمان والوں پر، کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر یہ انعام کیا ہے، یہ احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں پر، مومنوں پر یہ احسان کیا، یہ انعام کیا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا، ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ اس رسول کا کام کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی وہ تلاوت کرے، پڑھ پڑھ کر کے سنائے کہ اللہ کا یہ فرمان اترا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ کلام اترا ہے، اور اس کے بعد وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں وہ پاک کرے۔ پاک کس سے کرے؟ شرک کی گندگیوں سے، کفر کی آلائشوں سے، بدعات سے، حرام امور سے، کبیرہ گناہوں سے، نفس کی طبیعت کی آلائشوں سے، گندگیوں سے، ظاہری گندگیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی اللہ کے بندوں کو پاک کرے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت سکھائے۔ کتاب سکھائے
یعنی اللہ کا کلام سکھائے، اس کے معنی بتلائے، والحکمہ، حکمت سکھائے، یعنی اپنی سنت، اپنا طور طریقہ، اپنی سیرت، اپنا آئیڈیل یہ سکھائے، اس کی تعلیم دے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یقیناً یہ لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داری کیا تھی؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات کی تلاوت کرنا، انہیں ہر طرح کی ظاہری باطنی گندگیوں سے پاک کرنا، ایسے ہی انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا۔ اس مشن کی وجہ سے نبیوں کا مقام اتنا اونچا تھا، یہی نبیوں کا مشن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں کہاں سے عطا فرمائی تھی؟ وحی کے ذریعے سے۔ اب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے، رسولوں کے دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ جو کتاب کا علم، سنت کا علم، قرآن کی تلاوت اور ایسے ہی نفس کا تزکیہ، پاکی، پاک کرنا، ظاہری آلائشیں، باطنی گندگیاں یعنی نفس اور طبیعت کی گندگیاں اور عمل کی گندگیاں پاک کرے، یہ ساری کی ساری ذمہ داری کس کے گردن میں چلی گئی؟ یہ ساری ذمہ داریاں کس کے سر پر آ گئی؟ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے بعد، رسولوں کے بعد امت کے علماء کے اوپر، جو نبیوں کے وارث۔ تو جو کچھ نبیوں کے پاس، رسولوں کے پاس تھا، علماء اسے کے وارث بنے۔ تو جو ذمہ داریاں نبی ادا کر رہے تھے، وہ ذمہ داریاں انہیں ادا کرنی ہے، بشرطے کہ وہ صحیح معنوں میں اس وراثت کے حقدار بنے جو وراثت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ تو اب یہاں پر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ مشن انبیاء کا تھا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے علماء کو اس کا وارث بنا دیا۔ جیسے وراثت ملی، ایسے انہیں مقام اور مرتبہ بھی ملا۔ جیسے امت کے علماء کو نبوت اور رسالت کے علم کی وراثت ملی، ایسے ہی انہیں مقام، مرتبہ، عزت، احترام، بلندی، بزرگی، عظمت، توقیر، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے علماء کو بھی عطا فرمائی۔ اب وہی ذمہ داریاں امت کے علماء کو ادا کرنا ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے اگر امت کے عوام کے بیچ سے اگر علماء کو اٹھا کر کے دیکھیں، فرض کریں کہ علماء نہیں ہیں امت کے اندر، صرف اور صرف جاہل عوام ہے، بس علماء نہیں ہیں ان کے بیچ میں، تو آپ اندازہ لگائیے کہ پھر ان عوام کا کیا حال ہوگا، ان علماء کی، ان عوام کی کیا صورتحال ہوگی، ان کے دین ایمان کا کیا ہوگا، ان کی عبادات کا کیا ہوگا، ان کے کاروبار کا، بزنس کا کیا ہوگا، ان کے رہن سہن کا، تعامل کا کیا ہوگا، ان کے حلال حرام کا کیا ہوگا، سماج میں کس طرح سے بدعقیدگی، شرک، کفر پھیلے گا، کس طرح سے زناکاریاں، بدکاریاں، حرام کاروبار، حرام تجارت، لین دین کس طرح سے سماج کے اندر عام رہے گا۔ ایسی صورت پیدا ہو جائے گی جیسے جاہلیت کی صورتحال تھی۔ تو امت کے علماء دراصل یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت کے حقدار ہیں، اور وہی مشن ان کا ہے۔ اب چاہیے کہ وراثت کو صحیح معنوں میں حاصل کریں اور اس کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ کے بندوں تک پہنچائیں۔ ایک دم شروع کے درس میں بات آئی تھی کہ انبیاء کا سلسلہ تو بند ہو گیا ہے، لیکن انسانیت قائم ہے، انسانیت کا سلسلہ جاری ہے، لوگ پیدا ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی جو تعداد مقرر کی ہے، جس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، جب تک وہ تعداد مکمل نہیں ہو جاتی ہے تب تک یہ توالد کا، تناسل کا سلسلہ چلتا رہے۔ لوگ جنم لیں گے، پیدا ہوں گے، نسلیں چلیں گی، اس کے بعد پچھلی نسلیں ختم ہوں گی، اگلی نسلیں آئیں گی۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، لیکن انسانیت باقی ہے، تو ان انسانیت کی تعلیم، ہدایت، رہنمائی کی ذمہ داری کس کے سر پہ ہے؟ یہی علماء ہیں۔ اس لیے امت کے علماء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وراثت عطا فرمائی ہے، یہ اس نعمت کو مکمل کرنے کا ذریعہ ہے جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے سے انسانیت کو عطا فرمائی ہے۔ اب اس کے بعد یہ ذمہ داری تعلیم، تربیت، دعوت، بلاغ، ایسے ہی توجیہ، رہنمائی، حلال حرام بتلانا، صحیح عقیدہ، باطل عقیدہ، سنت کا راستہ، بدعت کا راستہ، حق، باطل، یہ ساری رہنمائی کرنا کس کا کام ہے؟ امت کے علماء کا کام ہے، جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارثین ہیں۔ اب اس کے بعد یہاں پر ہمیں اگلی جو بات سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے ہم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کو جانتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت امتوں کی ذمہ داری تھی،
کہ امت کے لوگ اپنے انبیاء، اپنے رسول کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں۔ اب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں نہیں ہیں، رسالت اور نبوت کا مقام تو دنیا میں کسی کو نہیں ہے، لیکن وارثین کی اطاعت اور فرما برداری کرنا امت کے عوام کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وراثت من و ان منتقل ہوئی ہے، وہ درجہ نہیں ہو سکتا ہے کسی کا۔ نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا، کوئی نبی نہیں ہو سکتا، رسول نہیں ہو سکتا، اس کا دعویٰ کرنے والا دجال ہے، فریبی ہے، جھوٹا ہے۔ لیکن وراثت پانے کے بعد، وارث بننے کے بعد، اسی علم کے وارث ہے وہ، اسی ذمہ داری کے، اسی ذمہ داریوں کے کا بوجھ ان کے سر کے اوپر ہے، اسی طرح کا ادب ہے، اسی طرح کا احترام ہے۔ اسی طریقے سے وارث کی حیثیت سے امت کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے علماء کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں، جیسا کہ ہم اور آپ نے اللہ کے کلام کی آیت کریمہ میں پڑھا ہے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کے ٹکڑے کے ذریعے سے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ جو کہا گیا، یہ اولو الامر جو ہے یہ کون ہے؟ یہ علماء ہیں، امت کے علماء ہیں، اور ایسے امراء اور حکمران ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ حکمرانوں سے پہلے علماء کا مقام ہے، کیونکہ مسلمانوں کے حکمران جو ہوتے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ حکمرانی، نظام، سلطنت اور اقتدار، سیاست، جو کچھ بھی وہ کریں وہ علم کی روشنی میں کریں، قرآن و سنت کے علم کی روشنی میں کریں، اور وہ رہنمائی کرنے والے ان کے لیے بھی علماء ہی ہیں۔ اس مسئلے کو بہت تفصیل کے ساتھ، بہت اچھی طرح سے حافظ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اعلام الموقعین کے اندر لکھا ہے کہ ولاۃ الامر میں، اولو الامر کے اندر حکمران بھی ہیں، علماء بھی ہیں، لیکن علماء کا درجہ حکمرانوں سے پہلے ہے، کیونکہ عوام ہی نہیں علماء کے تابع رہیں گے، یہ حکمران بھی علماء کے تابع رہیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلم حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو کچھ بھی نظام، قانون اسلامی نافذ کریں وہ پہلے امت کے مقتدر، گہرے علم کے جو علماء ہیں، متخصصین، ان علماء سے رہنمائی، ان کی ہدایات، ان کی تعلیمات، ان کی رائے، ان کا مشورہ، اس کے بعد ہی وہ سارے کام کریں۔ یہ امت کے علماء کا امت کے اندر مقام ہے، علماء کا مقام امت کے اندر ہے۔ اچھا، اس کے بعد تو بات ہی چل رہی تھی کہ نبوت اور رسالت کا مقام تو کسی کو اب نہیں حاصل ہو سکتا، لیکن وراثت، وارث کی حیثیت سے، وارث دنیا کے اندر آدمی مال کا وارث بنتا ہے، اپنے باپ کا، اپنی ماں کا، یا اپنے دیگر اقربا کا، تو جو وارث بنانے والا ہے اس کی حیثیت تو الگ تھی۔ بات سمجھنے کے لیے، صرف بات سمجھنے اور سمجھانے کے لیے، ظاہر ہے کہ اب جو اس کے وارثین ہیں، اس کی اولاد، اس کے بیٹے، اس کی بیٹی، اس کے پوتے وغیرہ، نسل، اس کے نیچے والے، اس کے نیچے والے، ظاہر سی بات ہے کہ ان کا درجہ وہ پہلے والے کا درجہ نہیں ہو سکتا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وہ ذمہ دار تو بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ وہ ذمہ دار بن گیا، وارث ہو گیا۔ اب جو بھی جائیداد اس کے ہاتھ میں آ رہی ہے وہ اس کا مالک ہے، اس میں تصرف کرے گا، اس میں اختیارات ہوں گے اس کے، جس طرح سے چاہے گا خود مختار ہو کر کے اسے تقسیم کرے گا۔ تو گرچہ وہ درجہ نہیں ہو سکتا نبوت اور رسالت کا کسی کا، علماء کا درجہ تو نبوت اور رسالت کا نہیں ہو سکتا، لیکن علماء کا وارث نبی کی حیثیت سے، وارثین انبیاء کی حیثیت سے ادب وہی ہوگا، احترام ویسے ہی رکھا جائے گا وارث کی حیثیت سے، اور ایسے ہی ان کی ذمہ داری بھی وہی ہوگی، اور اطاعت اور فرما برداری بھی اب نبیوں کے بعد عوام الناس علماء کی کریں گے، جب تک یہ علماء اللہ کی، اس کے رسول کی اطاعت کی بات کریں گے، جب تک یہ علماء اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت کی بات کریں گے، تب تک امت کے عوام کس کی اطاعت کریں گے؟ انہی علماء کی اطاعت کریں گے۔ علماء یہ ذمہ دار ہیں، علماء اولو الامر ہیں، اس بات کو اچھی طرح سے جاننے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اب یہ بات ہماری سمجھ میں آ گئی کہ اطاعت، فرما برداری، موالات، محبت، احترام، اور ایسے ہی ان کے لیے دوڑ دھوپ، محنت، ایسے ہی ان سے ہر مسئلے میں رہنمائی لینا، ان سے رائے لینا، حلال حرام، عبادات، اور ایسے ہی ایمان، عقیدہ، عمل، تمام چیزوں میں ان سے علم حاصل کر کے، رہنمائی حاصل کر کے اپنا کام کرنا، یہ امت کے علماء کا مقام ہے۔ اسی طور طریقے پر جو باتیں آپ کے سامنے آئیں
یہ تینوں پہلو، وراثت، علم کی وراثت، اطاعت فرما برداری، ذمہ داری، ادب احترام، اسی تمام ضابطے پر ہمارے اسلاف چلتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امت کے سب سے پہلے طبقے کے لوگ صحابہ کرام ہیں، اور صحابہ کرام علماء صحابہ جو ہیں، سارے صحابہ اور خاص طور پر علماء صحابہ جو علم اور مقام، علم کے اعتبار سے مزید اونچا مقام رکھتے تھے، صحابیت شرف کے بعد مزید ان کا درجہ اونچا تھا، ان علماء صحابہ نے اپنی ذمہ داری ادا کی نبی کے وارث کی حیثیت سے۔ امت کے لوگوں نے ان علماء کرام کی، علماء صحابہ کرام کی تکریم کی، احترام کیا، ادب کیا، ان کی اطاعت کی، ان کا کہا مانا، فرما برداری کی۔ ان لوگوں نے اپنی ذمہ داریاں ادا کی، تبلیغ، تعلیم، دعوت، ہدایت، رہنمائی، حلال حرام، فقہ، فتاوی، قضیے، عدالتیں، یہ تمام ذمہ داریاں کس نے ادا کی؟ امت کے علماء کرام، جو پہلے طبقے کے علماء کرام ہیں، صحابہ کرام۔ اسی لیے ہماری ذمہ داری بھی یہی ہے کہ علماء جیسے نبی کے وارثین کی حیثیت سے مقدم رکھے گئے صحابہ کرام کے دور میں، تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں، ایسے ہی اس دور میں بھی ہم اپنے علماء کو اسی طرح سے مقدم رکھیں، انہیں تمام مجلسوں کا پیشوا بنائیں، تمام مجالس کا پیشوا بنائیں، اگوا بنائیں، وہ آگے رہیں، ہر حال میں امت کا مرجع، امت کا سورس رہیں۔ ہمارا سورس کون ہوں گے؟ امت کے لیے دینی مسائل کی رہنمائی میں ہمارے سورس کون ہیں؟ امت کے علماء کرام ہیں۔ ایسے ہی جب کوئی ہنگامی مسئلہ پیش آ جائے، کوئی ہنگامی مسئلہ جس کو نازلہ کہتے ہیں، نوازل، یعنی کیا مطلب؟ عام حالات سے ہٹ کر کے کوئی ایشو آ گیا، کورونا کے حالات آ گئے، اب امت کے لوگ کیا کریں؟ کوئی دنگے فساد کی نوبت آ گئی، امت کے لوگ کیا کریں؟ ایسے حالات میں خصوصیت کے ساتھ امت کو چاہیے کہ وہ اپنے علماء سے رجوع کریں، علماء سے جڑیں، اپنے علماء سے رہنمائی لیں، خود سے کوئی فیصلہ، خود سے کوئی قدم، خود سے کوئی اقدام یا خود سے کوئی ڈیسیزن لے کر کے کوئی عمل نہ کر بیٹھیں، کوئی قدم نہ اٹھائیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ علماء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ یہی طریقہ صحابہ کا تھا، صحابہ کا یعنی صحابہ کرام علماء صحابہ کے ساتھ یہی معاملہ کرتے تھے، اور یہی معاملہ تابعین صحابہ کرام کے بارے میں، تبع تابعین تابعین کے بارے میں، اور تبع الاتباع تابعین کے بارے میں۔ اس طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حالات کب سے بگڑے، یہ نوبت کب آئی کہ یہ بات کی جائے، اس پر کتاب لکھی جائے، علماء کرام کب سے اس سلسلے میں فکر مند ہوئے، کب سے بگاڑ آیا، علماء کا یہ مقام کب سے کم ہوا، کب سے عوام منمانی کرنے لگی، کب سے عوام دین کی رہنمائی کرنے کے لیے علماء سے دور ہوتی گئی، بجائے اس کے کہ علماء سے قریب آ کر دین کی رہنمائی لے، کب سے امت کے لوگ دور ہوئے۔ یہ مسئلہ ہے، اور اس کے بعد پھر یہ سارے موضوعات آئے کہ علماء کے حقوق بتلائے جائیں، علماء کے ساتھ بیہیویئر، تعامل کا طریقہ بتایا جائے۔ یہ معاملات کب سے آئے؟ اس کے بعد مصنف لکھتے ہیں ثم خلفت خلوف قل فیہ العلم واہلہ، کہتے ہیں اس کے بعد سلف کا وہ دور جب ختم ہو گیا، صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، جب دور ختم ہو گیا تو سلف کے ان ادوار کے بعد خلف آ گئے۔ خلف کسے کہتے ہیں؟ خلف اسے کہتے ہیں جو صحیح معنوں میں اس راستے پر نہ چلیں جس راستے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اسلاف چلتے تھے۔ تو خلف کہتے ہیں بعد والوں کو، سلف کہتے ہیں اگلوں کو۔ جو پہلے گزر گئے وہ سلف، اور جو پیچھے آئے، ان کے بعد آئے اور بعد آئے، وہ سب کیا ہیں؟ وہ سب کے سب خلف۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے وہ نیک بندے تھے، نمازوں کی پابندیاں کرتے تھے، نمازوں کا اہتمام کرتے تھے۔ فخلف من بعدهم خلف، لیکن ان کے بعد کچھ ایسے نااہل لوگ آئے، اس کے بعد
ان اچھے لوگوں کے بعد کچھ ایسے نااہل لوگ آئے، اضاعوا الصلاۃ، جن لوگوں نے نماز کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، اور شہوات یعنی خواہشات کی پیروی کرنے لگے، فسوف یلقون غیا، تو ان قریب بہت جلد انہیں جہنم کے گڑھے میں ڈال کر عذاب بھی دیا جائے گا۔ تو خلف، اللہ نے فرمایا خلف من بعدہم خلف، خلف اور خلف، خلف اگر لام پر زبر لگائیں گے تو اس کا معنی ہوگا بعد کے لوگ، لیکن ٹھیک، نیک، مناسب، اور خلف کہیں گے تو برے خلف، یعنی بعد میں آنے والے برے لوگ۔ خلف، خا لام فا کے معنی ہوتے ہیں پیچھے آنے والا، سلف کا مطلب گزر جانے والا، اور سین لام فا کے معنی پیچھے آنے والا، ٹھیک ہے۔ اب خلف اگر کہا لام پر زبر کے ساتھ، اس کا معنی ہوگا بعد میں آنے والے اچھے اور مناسب لوگ، اور خلف کہا تو اس کا معنی ہوگا بعد میں آنے والے برے لوگ، بد عمل لوگ، بد کردار لوگ، فاسق لوگ۔ یہ ہے خلف اور خلف میں فرق۔ اس کے بعد آئیے یہاں پر دیکھیں، کہتے ہیں ان کے بعد کچھ ایسے لوگ آئے جن لوگوں کے یہاں علم کم ہو گیا۔ علم کیا ہو گیا؟ کم ہو گیا۔ یہی ساری بنیاد ہے، سارے فساد کی بنیاد، سارے شر کی بنیاد، ساری تنزلی کی بنیاد، ساری پستی کی بنیاد یہ ہے کہ علم کم ہو گیا۔ علم کیا ہو گیا؟ کم ہو گیا۔ قل فیہ العلم واہلہ، بعد میں کچھ ایسے لوگ آئے جن کے اندر علم بھی کم ہو گیا اور علم والے بھی کم ہو گئے، اور خاص طور پر جو بڑے علماء تھے ماہرین، وہ تو نادر ہو گئے، انگلیوں پر گنے جانے کے لائق، چند اکا دکا کوئی ماہرین دکھائی دیتے ہیں۔ کہتے ہیں وقل اعتبار الناس لتلک البقیۃ الباقیہ من السلف، ہوا یہ کہ جب بعد کے لوگ آئے جن میں علم بھی کم، علماء بھی کم، اور بڑے علماء تو برائے نام ہو گئے، تو اب ان کے پاس علم اور اہل علم کا احترام کیا ہو گیا؟ علم اور اہل علم کا احترام کم ہو گیا۔ یہ قیمت نہیں سمجھتے تھے، ان کا جو مقام ہونا چاہیے وہ مقام نہیں دیتے تھے، بلکہ یہ لوگ بگاڑ کے راستے پر چل پڑے اور ان کی کئی قسمیں بن گئیں۔ علماء کرام کے بارے میں ان کی کئی تقسیم ہو گئی۔ اب یہی 2-3 تقسیم جو ہے یہ آپ کو سمجھنا ہے، اور یہیں سے آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ علماء کی کتنی شکلیں لوگوں نے بنا لی، کیسے کیسے لوگوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ یہ پیش آئے، اور ہماری اور آپ کی ذمہ داری سچے علماء کے حوالے سے کیا بنتی ہے۔ نمبر 1، پہلے شیخ کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں وہ کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے۔ علم کم ہو گیا، علماء کم ہو گئے، ماہرین برائے نام ہو گئے، تو حالت کیا ہو گئی؟ یہ ان کا رویہ ہو گیا۔ نمبر ایک کہتے ہیں ایک طبقہ تو ایسے لوگوں کا ہو گیا، ایک طبقہ ایسے لوگوں کا ہو گیا جن لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ علماء اور غیر علماء میں کوئی فرق نہیں، علماء اور غیر علماء میں کوئی فرق ہی نہیں، جیسے دوسرے سارے لوگ ہیں ایسے علماء بھی ہیں۔ العلماء کسائر الناس، علماء کیسے ہیں؟ دوسرے لوگوں کی طرح، جیسے سارے لوگ ہیں، جیسے جاہل ہے ویسے ہی عالم ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جہالت اور علم کا فرق کیا کر دیا کچھ لوگوں نے؟ ختم کر دیا، کہا کوئی فرق نہیں ہے، سب کے سب ایک ہی درجے میں۔ تو ایک طبقہ ایسے لوگوں کا ہوا جن لوگوں نے سب کو ایک جیسا قرار دیا، یعنی یہ کہا کہ علماء کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں اور شریعت میں کوئی اعتبار نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کا مقام بلند ہو، ایسی کوئی بات دین و شریعت کے اندر نہیں ہے۔ ان لوگوں نے علماء کے لیے کوئی بھی ادب احترام باقی نہیں رکھا۔ ایسے جو لوگ، یہ پہلا طبقہ ہے۔ یہ کون سا طبقہ ہے؟ یہ پہلا طبقہ، جن کا کیا خیال ہو گیا کہ علماء امت کے اندر ایسے ہی ہیں جیسے امت کے اندر جہلا ہیں، علماء جہلا کا فرق سے میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک جیسے ہو گئے، نہ ان کی کوئی قدر ہے نہ ان کی کوئی قدر ہے، نہ ان کا کوئی مقام ہے نہ ان کا کوئی مقام ہے۔ اب شیخ کہتے ہیں، مصنف کہتے ہیں ایسا یہ جو طبقہ تھا نا جس نے علماء اور جہلا کو برابر کر دیا، ان کی مشابہت خوارج سے ہے۔ ان کی مشابہت کس سے ہے؟ ان کے اندر مشابہت خوارج سے۔ کیوں؟ خوارج کا کیا کام تھا بھائی؟ خوارج کا کیا کام تھا؟ خوارج کا کام یہ تھا کہ ان لوگوں نے علماء صحابہ کی کوئی قیمت نہیں سمجھی۔ علماء صحابہ، خوارج کا وجود کب ہوا؟ خوارج کا وجود ایک گروہ اور ایک پارٹی کی شکل میں، ایک فرقے کی شکل میں خوارج کا وجود صحابہ کرام کے دور میں ہوا۔ یعنی صحابہ کرام کے دور میں جو تابعین کا طبقہ تھا نا، ان تابعین کے طبقے میں سے جو صحابہ کرام کو، ان کے علم کو اور ان کے مقام کو نہ مانے،
منمانی اپنی مرضی کے مطابق چلنے لگے، وہی کیا بن گئے؟ وہی خوارج بن گئے۔ تابعین کے دور کے جو لوگ نبی کے صحابہ کرام اور ان کے علم کا احترام کرتے رہے، ان کی شاگردی اختیار کرتے رہے، انہی کے نقش قدم پر چلتے رہے، وہ الحمدللہ تابعین کے دور کے تابعین رہے، علماء رہے، ان کے سچے پیروکار رہے۔ لیکن اسی دور کے جو لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو اور ان کے علم کو کوئی بھی اہمیت نہ دی، ان کا کوئی مقام نہ سمجھا، بلکہ منمانی کرنے لگے، یہی لوگ خارجیت کے راستے پر چل پڑے، یہ لوگ خارجیت کے راستے پر چل پڑے۔ تو اب جو لوگ امت کے اندر علماء کا کوئی مقام نہیں سمجھتے، ایسا سمجھتے ہیں کہ علماء جوہلا سب برابر ہیں، ان کے اندر کس سے مشابہت ہے؟ انہی خوارج سے مشابہت ہے، کیونکہ یہ کام پہلے کس نے کیا ہے؟ یہ کام پہلے خوارج نے کیا ہے، یعنی ان خوارج کے یہاں علماء صحابہ کرام کے، علماء صحابہ کی کوئی قیمت نہیں تھی، ان علماء صحابہ کو کوئی بھی مقام انہوں نے دیا ہی نہیں، منمانی کیا، ان پر الزامات لگائے۔ تو کہتے ہیں وَفِي هَؤُلَاءِ شَبَهٌ بِالْخَوَارِجِ الَّذِينَ لَمْ يَرْعَوْا لِسَادَاتِ الْعُلَمَاءِ مِنْ صَحَابَةِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم حَقَّهُمْ، کہتے ہیں ان کے اندر خوارج سے مشابہت ہے، جن لوگوں نے علماء کرام جو صحابہ کرام میں علماء تھے ان کا مقام نہیں پہچانا، ان کے حق کی رعایت نہیں کی، ان کا انجام یہ ہوا کہ یہ خسارے اور گھاٹے سے دوچار ہو گئے، گمراہ ہو گئے، خود بھی گمراہ ہو گئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا، اور اپنے دین کو مختلف ٹکڑوں میں بانٹ لیا، الگ الگ فرقوں میں، الگ الگ دھڑوں میں تقسیم ہو گئے، ہر فرقہ، ہر دھڑا، ہر پارٹی اپنی اپنی راہ پر چلنے لگی اور اپنے راستے پر مست و مگن اور خوش رہنے لگی۔ یہ ایک طبقہ امت کا ہے جن لوگوں نے امت کے علماء کے بارے میں کیا عقیدہ رکھا کہ علماء اور جہلا میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک درجے کے۔ تو ان کے اندر خوارج کی مشابہت، یہ ایک طبقہ ہے۔ دوسرا طبقہ کون ہے؟ دیکھیے، دوسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جن لوگوں نے علماء کو مقدس بنا دیا۔ تقدیس، دونوں باتوں میں فرق ہے، دونوں باتوں میں فرق ہے۔ ادب کرنا، احترام کرنا، مقام جاننا الگ چیز ہے، اور مقدس بنا لینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ان کی ہر بات ایک دم 100% سچی ہے، ان سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، یہ تو معصوم ہے۔ یہ دوسرا طبقہ ہے جس نے امت کے علماء کرام کے بارے میں کیا بنا لیا؟ یہ عقیدہ رکھا، علماء کو مقدس بنا دیا، ان کا مقام اتنا اونچا اٹھایا کہ ان کو نبی کا درجہ دینے لگے۔ جیسے نبی کی بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا، ایسے ہی ان لوگوں نے امت کے علماء کو بنا لیا۔ امت کے علماء کی ایسی تقلید کی، اندھی تقلید، کچھ دلیل نہیں دیکھنا، نہ قرآن دیکھنا، نہ سنت دیکھنا، نہ کوئی دلیل کی بات کرنا، علماء نے جو بات کہہ دی بس اسی کے پیچھے چلنا ہے۔ یہ دوسرا طبقہ ہے جس نے علماء کے بارے میں مبالغے سے کام لیا، غلو سے کام لیا، علماء کو تقدس کا درجہ دے دیا اور انہیں ان کے مقام اور مرتبے اور ان کی قدر سے اوپر اٹھایا، دین میں ان کی تقلید کرنے لگے مطلق طور پر۔ مطلق مطلب کوئی کنڈیشن نہیں، ہم علماء کے پیچھے چلیں گے، علماء کچھ بھی کہیں، ہم ان کی دلیل نہیں جاننا چاہیں گے، ان کا حوالہ نہیں جاننا چاہیں گے، وہ کیوں اس بات کو حلال کرتے ہیں ہمیں نہیں مطلب، وہ کس بات کو حرام کرتے ہیں ہمیں اس سے نہیں مطلب۔ بس یہ علماء کی اندھی تقلید کرنے لگے، ان کے پاس دلیل کی کوئی قیمت نہیں، بس شیخ نے، عالم نے، پیر نے، امام نے جو بات کہہ دی وہی ان کی دلیل ہے، وہی ان کا قائد ہے۔ کہتے ہیں ان لوگوں میں یہ دوسرا طبقہ ہے جو علماء کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے کہ علماء بالکل ایسے ہیں معصوم کی طرح، جو بھی وہ بول دیں بس ان کے پیچھے چلنا ہے، اندھی تقلید۔ یہ وہ طبقہ ہے جن کے اندر مشابہت پائی جاتی ہے روافظ کی۔ روافظ جانتے ہیں؟ روافظ، رافضہ یا روافظ کہتے ہیں ان کو، یہ جن کو ہم دوسری زبان میں شیعہ کہتے ہیں، شیعہ، روافظ۔ ان کا مشابہت کیسی ہے آپ دیکھیے۔ مشابہت کیا ہے؟ مشابہت کہتے ہیں کہ جیسے روافظ نے، شیعوں نے اپنے اماموں کو معصوم بنا لیا، اپنے اماموں کو معصوم بنا لیا کہ ہمارے امام جو ہیں وہ معصوم ہیں، جو بھی وہ بولیں گے کبھی بھی ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے بھائی؟ ہم اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ اہل سنت کا عقیدہ، اہل الحدیث کا عقیدہ، سلفیوں کا عقیدہ کیا ہے؟
ہمارا عقیدہ قرآن و سنت کی روشنی میں، صحابہ کرام کی مشن کی روشنی میں عقیدہ یہ ہے کہ معصوم صرف انبیاء علیہ السلام ہیں۔ معصوم کون ہے؟ انبیاء اور رسول علیہ السلام، بقیہ عام امت میں کوئی بھی معصوم نہیں ہے۔ صحابہ کرام کا مقام امت میں سب سے اونچا ہے، انسانیت میں نبیوں کے بعد سب سے اونچا مقام صحابہ کرام کا ہے، لیکن صحابہ کرام بھی معصوم نہیں ہیں کہ ان سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، بلکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ وہ انسان ہیں، سارے انسانوں میں سب سے افضل ہیں، نیکی، تقوی، طہارت، ایمان، عمل، سلوک، ہر چیز میں سب سے اونچے ہیں، لیکن پھر بھی بشر ہیں، انسان ہیں، ان سے غلطی ہو سکتی ہے، ان سے غلطی ہو سکتی ہے، وہ غلطیوں سے معصوم نہیں ہے، لیکن انسانیت میں سب سے اچھے ہیں نبیوں کے بعد، انسانیت میں نبیوں کے بعد، رسولوں کے بعد سب سے اچھے ہیں، یہ ہمارا ایمان و عقیدہ ہے۔ لیکن اب یہ لوگ جو علماء کو بالکل ایسے ہینڈل کرتے ہیں کہ ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، جو بھی عالم نے کہہ دیا حلال تو حلال، حرام تو حرام، بس ان کی اندھی تقلید کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کی مشابہت کس سے ہے بھائی؟ روافض سے۔ روافض کا کیا عقیدہ ہے؟ اپنے اماموں کے بارے میں معصوم ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، یہ معصوم نہیں سمجھتے ہیں، شیعہ معصوم سمجھتے ہیں، روافض یہ معصوم نہیں سمجھتے ہیں، لیکن پھر بھی ایسا سمجھتے ہیں جیسے معصوم ہیں، ان کی باتوں کی اندھی تقلید کرتے ہیں۔ تو مصنف نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ان لوگوں کے اندر روافض سے مشابہت ہے، جن لوگوں نے اپنے اماموں کو معصوم بنا لیا ہے، اور روافض نے تو اپنے اماموں کو وہ درجہ دے دیا ہے، وہ اونچا درجہ دے دیا ہے کہ وہاں تک کوئی نبی بھی نہیں پہنچ سکتا ہے، یعنی گویا کہ رافضیوں کے یہاں اپنے اماموں کا مقام امتوں کے نبیوں سے بھی اونچا ہے، کسی نبی کا بھی وہ مقام نہیں ہو سکتا جو مقام ان روافض کے یہاں، شیعوں کے یہاں اپنے اماموں کا مقام ہے، حتیٰ کہ کوئی مقرب فرشتہ بھی اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا، یہ عقیدہ بنا رکھا ہے۔ تو نہ کوئی نبی کا مقام ہو سکتا ہے، نہ کسی فرشتے کا مقام ہو سکتا ہے اتنا اونچا جتنا مقام ان کے اپنے اماموں کا ہے۔ اب ان کے بعد یہ عقیدہ ان کا عمومی عقیدہ ہے، روافض کا، شیعوں کا۔ اب اس کے بعد ان کے اندر بہت سارے فرقے ہو گئے، بہت ساری ٹولیاں ہو گئی۔ آپ جانتے ہیں شیعوں کے اندر بھی بہت ساری تقسیمات ہیں، نصیریاں ہیں، دروز ہیں، اسماعیلیاں ہیں، بوہرا ہیں، سلیمانیہ ہیں، داؤدیاں، بہت سارے فرقے ہیں۔ بہرحال یہ تو ہم چند بطور مثال چند کا نام آپ کے سامنے پیش کیا گیا، ایسے بہت سارے فرقے ہیں جس کو فرق پر لکھنے والے علماء نے اپنی کتابوں کے اندر جمع کیا ہے، لکھا ہے۔ تو بہرحال اب جو بھی فرقہ شیعوں کا، رافضیوں کا جس عقیدے پر چلتا ہے، اپنے امام کو معصوم سمجھتا ہے اور اس کی آنکھ بند کر کے تقلید کرتا ہے، نہ اسے اللہ کے قول سے کوئی تعلق ہے، نہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کوئی تعلق ہے۔ اب یہ دو چیزیں آپ نے پڑھا ہے، یہ دو قسمیں ہو گئی نا۔ ایک طبقہ ان لوگوں کا جو علماء جہلا میں کوئی فرق نہیں سمجھتا، دوسرا یہ طبقہ ہے جو علماء کو معصوم کے درجے میں لے جاتا ہے، معصوم نہیں سمجھتا شیعوں کی طرح، لیکن ایسا درجہ دیتا ہے کہ مشابہت آتی ہے، کس سے؟ مشابہت لازم آتی ہے روافض کی، شیعوں کی۔ اچھا، اس کے بعد ایک تیسرا طبقہ بھی ہے، تیسرا طبقہ ان کو جاننے کی ضرورت ہے۔ یہ تیسرا طبقہ کون سا ہے؟ اس طبقے کا کام کیا ہے؟ یہ طبقہ علماء کا مقام پہچانتا ہے، یہ مانتا ہے کہ علماء کا مقام ہے، علماء کا مقام ہے، ان کا درجہ ہے، لیکن ان کا معاملہ علماء کے ساتھ ویسا نہیں ہے بشر کی حیثیت سے، انسان کی حیثیت سے، جیسے علماء کے ساتھ ان کا معاملہ ہونا چاہیے۔ اتنی بات تو مانتے ہیں کہ علماء کا مقام ہے، لیکن یہ معاملہ ویسا کرتے ہیں ان امت کے علماء کے ساتھ کہ بھائی ان سے اگر کوئی غلطی ہو گئی، ان سے کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، ان کا ادب کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، اس لیے ان علماء سے غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ بشر ہے تو غلطی تو ہوگی، بشر ہیں، انسان ہیں، تو انسان تو غلطی کرے گا، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سارے بنی آدم خطا کار ہیں، سارے بنی آدم سے غلطی ہوتی ہے، ہو سکتی ہے۔ سب سے اچھے غلطی کرنے والے کون ہیں؟ جو اپنی غلطیوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی بارگاہ میں توبہ کر لیں۔ اس طرح سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
اللہ کے بندوں کے بارے میں جو آدم کی اولاد ہیں ان کے بارے میں فرمایا ہے۔ تو امت کے علماء کا مقام تو پہچانتے ہیں کہ علماء کا احترام ہے، پہلے طبقے کی طرح نہیں کرتے کہ کوئی فرق نہیں ہے عالم میں جاہل میں، یہ فرق سمجھتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ علماء کا ادب ہے، احترام ہے، ان کا مقام ہے، لیکن وہ انسان کی طرح سے ہینڈل نہیں کرتے، انسان کے جیسا معاملہ نہیں کرتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ان سے کوئی بھی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ اب اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو بے انتہا اچھال کر کے اس کو رسوا کرنے کی کوشش کریں، یہ تیسرا طبقہ ہے۔ دیکھیے ذرا سا میں تھوڑی سی وضاحت بھی آپ کے سامنے کرتا ہوں، چونکہ کتاب سے گفتگو ہو رہی ہے، اس لیے ان لوگوں نے علماء کے ساتھ ایسا معاملہ کیا کہ گویا کہ وہ بشر ہی نہیں ہے، بشر جیسا ماننا چاہیے، انسان جیسا ان کو ماننا ہے، محترم ہے لیکن پھر بھی انسان میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن ان لوگوں نے ان کے ساتھ معاملہ ایسا نہیں کیا، بلکہ ان کے ساتھ انسانی بشری پیمانے سے اٹھ کر الگ انداز سے پیش کیا، معاملہ ان کے ساتھ کیا اس طور پر کہ اگر کسی عالم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو اور زیادہ بڑا، اور زیادہ اس کو اچھالنا، رائی کا پروت بنانا ہے نا، اس کو بہت زیادہ سنگین خطرناک بنا کر کے پیش کرنا اور اسے سارے لوگوں کے بیچ میں عام کر دینا، پھیلا دینا۔ تو اب ان لوگوں کا یہ تیسرا طبقہ ہے۔ یہ طبقہ، ان کے اندر کیا مسئلہ ہے بھائی؟ اس طبقے کے اندر دو مشکل ہیں، ہم نے پہلے طبقے میں پڑھا، جن کا کوئی احترام نہیں ہے، ان کے اندر روافض کی مشابہت، خوارج کی مشابہت۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو بالکل معصوم سمجھتا ہے۔ ان لوگوں کے یہاں کس کی مشابہت ہے؟ علماء سے، علماء کی مشابہت، ان لوگوں کی مشابہت، ان لوگوں کے یہاں روافض شیعوں سے ہے جو اپنے اماموں کو معصوم سمجھتے ہیں، جن سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی ہے۔ ان لوگوں کے یہاں معاملہ کیا؟ تیسرے والوں کے یہاں ادب اور احترام تو ہے، لیکن اگر غلطی ہو جائے تو انسان کی حیثیت سے معاف کرنے کو تیار نہیں ہے، بلکہ اس کو پھیلانا، رسوا کرنا، اس کو ذلیل کرنا، اس کی تشہیر کرنا ان کا شیوا ہے۔ ان لوگوں کے ہاں دو غلطیاں بڑی پائی جاتی ہیں، دو غلطیاں۔ ایک بات تو یہ، تیسرے طبقے کے ہاں دو غلطی پائی جاتی ہے۔ ہم نے دونوں کے بارے میں کیا پڑھا؟ پہلے کے اندر خارجیت سے مشابہت، دوسرے کے اندر رافضیت سے مشابہت، اور تیسرا کیا ہے؟ تیسرا طبقہ جس کا یہ کام ہے، ان لوگوں نے علماء کی تعظیم ایسے کی، ان لوگوں نے علماء کی تعظیم ایسی کی کہ جن سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ ادب کیا، احترام کیا، لیکن ادب احترام میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ انسان سے باہر نکال دیا اور ایسا سمجھ لیا کہ ان سے غلطی ہو نہیں سکتی اور ہونا نہیں چاہیے، اور اگر غلطی ہو گئی تو پھر کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کیا جائے گا، ان کی تنقیص کی جائے گی، ان کی توہین کی جائے گی، انہیں رسوا کیا جائے گا، جا بجا انہیں بے عزت کیا جائے۔ ایک غلطی تو یہ ہے ان کی۔ دوسری غلطی ان کی یہ ہے کہ بھائی جب علماء کا مقام ہے تو پھر ان کی تشہیر کرنا، ان کی بے عزتی کرنا اور انہیں ادھر ادھر رسوا کرنے کی کوشش کرنا، یہ کہاں کا احترام ہے؟ تو دو طرح کی غلطی ہے ان کے یہاں۔ ایک غلطی تو یہ ہے کہ انہیں بشر کے اوپر سمجھ لیا، اور دوسری غلطی یہ ہے کہ جب احترام کر رہے ہو تو احترام جب کرنا واجب سمجھتے ہو اور احترام کر رہے ہو تو ان کی تنقیص نہیں ہونی چاہیے، انہیں انسان کی حیثیت سے ہینڈل کرنا چاہیے، اور ان کے ساتھ تعامل انسانوں جیسا ہونا چاہیے کہ علم کی وجہ سے احترام ہے، اور انسان ہونے کے ناطے ان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ علم کی وجہ سے احترام ہے، ادب ہے، تکریم ہے، اور انسان ہونے کے ناطے ان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح سے ان لوگوں نے دو غلطیاں کی ہیں۔ اب مصنف کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کا منظر میں دنیا میں دیکھ رہا ہوں۔ مصنف نے کتاب جو لکھی ہے، ہم مقدمہ پڑھ رہے ہیں نا، کتاب کا مقدمہ ہی ہے ابھی بھی، تو مصنف کہتے ہیں کہ میں نے یہ منظر دنیا میں دیکھا کہ اس طرح سے علماء کے بارے میں لوگوں کے الگ الگ 3-4 قسم کے رویے ہیں، جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا اس کا خلاصہ۔ اب کہتے ہیں یہ منظر جب میں نے دیکھا تو مجھے بہت اذیت ہوئی، بہت تکلیف ہوئی، بہت تکلیف ہوئی۔ وَلَقَدْ سَاءَتْنِي، مجھے بہت برا لگا، مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ کہتے ہیں اس لیے میں نے سوچا کہ میں اس سلسلے میں ایک کتاب لکھوں، اس لیے میں نے سوچا کہ میں اس سلسلے میں ایک کتاب لکھوں جس کے اندر علماء کرام، یعنی صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، ان کے اقوال کو اس کے اندر، کتاب کے اندر جمع کروں، جس سے پتہ چلے کہ بھئی کون سے قاعدے ہیں، کون سے اصول ہیں، کون سے ضابطے ہیں، جن قاعدوں پر، اصولوں پر، ضابطوں پر چل کر علماء کے ساتھ ہمارا رویہ ہونا چاہیے،
ہم علماء کے ساتھ کیسا رویہ رکھیں؟ نہ خارجیت والا رویہ ہونا چاہیے، نہ رافضیت والا رویہ ہونا چاہیے، نہ یہ تیسرے والے طبقے کا رویہ ہونا چاہیے۔ تو آخر علماء کے ساتھ رویہ کیسا رکھا جائے، اس مقصد کے لیے میں نے یہ کتاب لکھی کہ صحیح طریقہ کیا ہے۔ خارجیت کا طریقہ بھی غلط، رافضیوں کا طریقہ بھی غلط، اور یہ تیسرے طبقے کا طریقہ بھی غلط۔ تو صحیح طریقہ کیا ہے علماء کے ساتھ تعامل کا، بیہیویئر کا، علماء کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا چاہیے؟ تو کہتے ہیں یہ سوچ کر کے میں نے اس کتاب کو لکھنا شروع کیا، اور جب میں نے کتاب لکھنا شروع کیا تو میں پڑھتا گیا، بہت ساری کتابوں کو ہم نے پڑھا، سلف سے لے کر کے اب تک کی بہت ساری کتابوں کو ہم نے پڑھا۔ تو جتنا میں پڑھتا گیا، مزید پڑھتا گیا، کتاب لکھنے کے لیے آدمی کو بہت زیادہ پڑھنا پڑتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اسے لمبا وقت لگا کر کتابوں کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، دلائل، حوالے، اقوال، فرمودات سب دیکھ کر کے اس کے بعد کوئی بات طے کرنی ہوتی ہے، لکھنی ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں جب میں لکھتا گیا تو میں نے دیکھا کہ صرف اتنی سی بات نہیں ہے کہ علماء کا مقام بیان کر دیا جائے، علماء کے ساتھ بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے وہ بیان کر دیا جائے، بلکہ کہتے ہیں کہ مجھے بہت سارے اور بھی گوشے اور بھی پہلو نظر آئے کہ یہ موضوع تو بہت زیادہ عظیم الشان موضوع ہے اور اس کے بہت سارے پہلو ہیں، ان پہلوؤں کو بھی اپنی کتاب کے اندر اکٹھا کرنا چاہیے۔ تو یہی ہوا، کہتے ہیں کہ میں جب لکھنے لگا تو مجھے یہ ساری چیزیں میرے سامنے آئی، اور اسی اعتبار سے میں نے یہ کام کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب میں نے موجودہ حالات کو دیکھا، موجودہ دور کو، معاصرین کو، یعنی اس دور کے لوگوں کو دیکھا، ان کا معاملہ دیکھا کہ وہ علماء کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، اس دور کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ علماء کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ان کا معاملہ بہت برا ہے، ان کا احترام نہیں کرتے، ان کی باتوں کا اعتبار نہیں کرتے، اور ان کے بارے میں فیصلہ کرنے کا جو طریقہ ہونا چاہیے اس فیصلے کے بارے میں عدل و انصاف سے کام نہیں لیتے، علماء کا ادب و احترام نہیں کرتے، یا علماء کی باتوں کا، ان کے اقوال کا، فرمودات کا اعتبار نہیں کرتے، یا اگر علماء کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے کی نوبت آ جائے، کسی سے کوئی کمی بیشی ہو جائے، چوک ہو جائے، ہے نا، تو جو فیصلہ کرنے میں عدل و احترام، عدل و انصاف ہونا چاہیے وہ عدل و انصاف بھی نہیں کرتے۔ یہ میں نے لوگوں کو موجودہ دور میں علماء کے ساتھ ایسا کرتے ہوئے دیکھا، کہتے ہیں یہ سب بھی میں نے دیکھا، اس لیے میں نے یہ سوچا کہ اس سلسلے میں مجھے لازمی طور پر امت کے اسلاف کی تصریحات کی روشنی میں کتاب لکھنی چاہیے، اور ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہمارے اسلاف اپنے علماء کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے تھے، ہمارے اسلاف اپنے علماء کے ساتھ کیسا تعامل کرتے تھے، بیہیویئر کرتے تھے، کتنا زیادہ ان کا ادب کرتے تھے، کتنا زیادہ ان کا احترام کرتے تھے، ان کے ساتھ اگر تعامل کی کوئی بات آ جائے تو کتنا زیادہ عدل و انصاف سے کام لیتے تھے، اگر ان سے غلطی بھی ہو جائے تو ان کے ساتھ وہ کیسے پیش آتے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے ان تمام چیزوں کو جمع کرنے کے لیے تہیہ کر لیا۔ کہتے ہیں اس سلسلے میں الحمدللہ میں نے بہت ساری باتیں جمع کی، سلف صالحین کا طور طریقہ جمع کیا، اللہ کے کلام کی آیتیں، حدیثیں، اور اس کے بعد سلف صالحین کی سیرت، ان کی زندگی، ان کی جو بائیوگرافی ہے، وہاں سے میں نے بہت ساری چیزوں کو نکال کر کے جمع کیا، اور اس کے بعد الحمدللہ یہ کتاب اکٹھا ہو گئی، تاکہ جو بھی فائدہ اٹھانا چاہے، جو بھی علم حاصل کرنا چاہے، نفع اٹھانا چاہے، اس کتاب کے ذریعے سے نفع اٹھا سکتا ہے، فائدہ اٹھا سکتا ہے، کیونکہ علماء سب سے زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ ان کے ساتھ اچھا سے اچھا تعامل کیا جائے۔ دنیا میں بہت سارے لوگوں سے ہمارا رہن سہن ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں سے ہمارا تعامل ہوتا ہے، بیہیویئر ہوتا ہے، اٹھنا بیٹھنا، لین دین، تعلقات ہوتے ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا احترام ہو سکتا ہے، ہر ایک کے ساتھ اچھا سے اچھا معاملہ ہونا چاہیے۔ تو ان تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی اچھے معاملے کا، اچھے بیہیویئر کا حقدار ہے، حسن تعامل کا حقدار ہے، تو وہ علماء کرام ہیں۔ ہمیں کہتے ہیں کہ علماء ہماری جانب سے سب سے زیادہ اچھے معاملے کے حقدار ہیں، ان کی زیادہ سے زیادہ رعایت ہونی چاہیے، ان کا زیادہ سے زیادہ حق پہچاننا چاہیے، کیونکہ ان کا دین اسلام میں بہت اونچا مقام ہے، اتنا اونچا مقام ہے کہ علماء کے علاوہ وہ مقام کسی کو حاصل نہیں ہے۔ علماء کو جو مقام اللہ تعالیٰ کے دین میں اللہ نے عطا فرمایا ہے، اللہ نے اپنے دین میں، وہ مقام کسی بھی علماء کے سوا کسی بھی طبقے کو حاصل نہیں ہے۔ کہتے ہیں اس لیے میں نے یہ کتاب اکٹھا کی ہے۔
کہتے ہیں ساتھ ہی ساتھ یہ ساری باتیں تو آپ کو اس کتاب میں ملیں گی جو باتیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی فوائد آپ کو ملیں گے، کچھ اور بھی فائدے کی چیزیں، نفع کی چیزیں آپ کو اس کتاب میں ملیں گی۔ مثال کے طور پر کیا کیا ملے گا بھائی؟ بطور اشارہ آپ کے سامنے مصنف نے لکھا ہے، اس کا میں اشارہ کر دینا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ہمیں جو مزید فوائد حاصل ہوں گے، یہ تو ہمیں معلوم پڑے گا کہ علماء کا مقام، ان کے ساتھ تعامل، بیہیویئر امت کا کیسا ہونا چاہیے، یہ بات تو ہم پڑھیں گے ہی۔ کہتے ہیں اس کے علاوہ اس کتاب میں ہمیں اور بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ نمبر ایک، پہلی چیز یہ بھی سیکھنے کو ملے گی کہ طالب علم کو بھی شوق ہونا چاہیے۔ ایک علم حاصل کرنے والا آدمی، اس کو شوق کرنا چاہیے، مزید علم حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے جو علماء ہیں انہوں نے بہت محنت کر کے، قربانیاں دے کر کے اتنا اونچا مقام حاصل کیا ہے۔ تو اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ اونچا مقام حاصل کریں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ علماء کی اس فہرست میں شامل ہو جائیں یا علماء کے اس درجے میں پہنچ جائیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کیا کریں؟ ہم بھی اچھی طرح سے خوب محنت کے ساتھ، جد و جہد کے ساتھ علم حاصل کریں۔ تو علماء کے مقام کو پانے کے لیے طلباء کو شوق دلانے کا بھی اس کتاب کے اندر تذکرہ ہے۔ ان کو حوصلہ ملے گا، ان کو اکسانے، بھڑکانے، یعنی کیا مطلب؟ علم حاصل کرنے کے لیے آمادہ کرنے کا بھی اس کے اندر آپ کو تذکرہ ملے گا۔ کیوں؟ تاکہ وہ بھی، یعنی آج جو طلبہ ہیں کل محنت کر کے، پڑھ کر کے، کوشش کر کے کل علماء کی فہرست میں شامل ہو سکتے ہیں، تو کہتے ہیں تاکہ وہ بھی راسخین میں سے ہو جائیں۔ راسخین کون ہیں؟ علماء راسخین، گہرے اور ٹھوس علم والے علماء۔ رسوخ کے معنی تو گہرائی کے ہوتے ہیں، رسوخ کے معنی گہرائی کے ہوتے ہیں، گہرے علم والے علماء کی طرح سے وہ بھی ہو جائیں۔ بڑے علماء جو ہمارے ہیں، جو نازک حالات میں، مشکل حالات میں امت کی رہنمائی کرتے ہیں، ان علماء کے مقام کو پائیں، ان کے درجے تک پہنچیں اور زیادہ سے زیادہ محنت کر کے راسخین میں شامل ہو جائیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ گہرے علم سے نوازتا ہے، حکمت سے نوازتا ہے۔ یہ بھی آپ کو فائدہ اس کتاب کے اندر ملے گا۔ کہتے ہیں کیسے یہ باتیں کیسے معلوم پڑیں گی؟ یعنی یہ باتیں کیسے آپ کو کتاب میں ملیں گی؟ جب ہم علماء کا مقام پڑھیں گے، علماء کی فضیلت پڑھیں گے، دین اسلام میں ان کا درجہ پڑھیں گے کہ اتنا اونچا درجہ ہے، اتنا اونچا مقام ہے امت کے اندر علماء کا، جو مقام کسی اور کو حاصل نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے شوق پیدا ہوگا کہ ہمیں بھی اونچا بننا ہے، ہمیں بھی محنت کرنی پڑے گی، ہمیں بھی علم کا اونچا درجہ حاصل کرنا ہے، تو ہمیں بھی قربانیاں دینی پڑیں گی۔ ان تمام چیزوں کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ اس سے طلباء کو حوصلہ افزائی ہوگی، طلباء کو شوق بڑھے گا، ان کی ہمت میں اضافہ ہوگا، اور وہ مزید کوشش کر کے علم کے اندر زیادہ سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ بھی ایک فائدہ ہوگا۔ کہتے ہیں اگر عقل مند ہوگا، اگر طالب علم عقل مند ہوگا، سوجھ بوجھ والا ہوگا، سمجھدار ہوگا، تو ان اہل علم کی، بڑے بڑے علماء کی فضائل، ان کا مقام پڑھنے کے بعد وہ بھی کمر کس لے گا، کوشش کرے گا کہ محنت کر کے ٹھوس علم والا بن جائے۔ تو ایک بات تو یہ، مزید فائدہ کیا ملے گا؟ یہ فائدہ ملے گا۔ ایسی ایک فائدہ اور بھی، ایک دو فائدے اور بھی ہوں گے۔ ایک فائدہ دوسرا یہ بھی ہے کہ اس کتاب کے اندر ہم کو، آپ کو یہ بھی فائدہ ہوگا کہ امت کو اتحاد کی، وحدت کی دعوت ملے گی۔ کیسے؟ امت متحد ہو جائے، امت ایک ہو جائے، امت فرقہ واریت سے نکل جائے، انتشار سے نکل جائے، دھڑ بندی سے آزاد ہو جائے، اس کا بھی آپ کو فائدہ، ہم کو فائدہ ملے گا اس کتاب سے۔ کیسے ہوگا؟ وہ کیسے ہوگا؟ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اتحاد کے لیے کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا ضروری ہے نا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ہے کہ نہیں؟ امام بخاری نے باب کیا، باب الکتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کا بیان۔ تو جب تک اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں پکڑیں گے، متحد تو نہیں ہوں گے۔ اتحاد کے لیے، یکجہتی کے لیے، ایک ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کتاب و سنت کو کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا پڑے گا۔ اب کتاب و سنت کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کے لیے کتاب و سنت کے علماء کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے، اس سے جڑنے کے لیے، اس کو مضبوطی سے پکڑنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی رہنمائی کرنے والا کوئی ہو۔ انبیاء نہیں ہے دنیا کے اندر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی دنیا میں نہیں۔ اب یہ کام کتاب و سنت سے جوڑنے کا کون کرے گا؟ امت کے علماء کریں گے، اور کر رہے ہیں۔ آج تک بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق قیامت تک یہ نیابت اور یہ وراثت امت کے علماء اٹھاتے رہیں گے، ادا کرتے رہیں گے۔
ذمہ داری نبھاتے رہیں گے۔ تو یہ دوسرا بھی فائدہ ہمیں حاصل ہوگا کہ اس سے اتحاد، یکسانی، اتحاد، اتفاق، یکجہتی اور فرقہ واریت سے دور ہونے کی ترغیب ملے گی کہ دیکھو امت کے علماء سے جڑو گے، امت کے علماء کا احترام کرو گے، امت کے علماء قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و سنت کی تعلیمات کے ذریعے سے امت میں انتشار ہونے سے بچائیں گے، اتحاد قائم رکھیں گے۔ یہ دوسرا فائدہ ہم کو اور آپ کو حاصل ہوگا۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر امت کے عوام علماء سے جڑ جائیں گے، سچے علماء سے، تو یہ علماء امت کو بکھرنے سے، منتشر ہونے سے بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اتحاد پیدا ہوگا، یکجہتی پیدا ہوگی، ایک جماعت اور ایک مشن بن کر کے ہم رہیں گے۔ جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب لوگوں نے اپنا مقام دیا تو الحمدللہ مدینے میں اللہ کے نبی کی وفات کے بعد اتنے سارے فتنوں کے باوجود بھی مدینے میں کوئی فرقہ واریت پیدا نہیں ہوئی، کوئی انتشار پیدا نہیں ہوا، پوری امت متحد ہو کر کے، ایک ہو کر کے رہی۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک رہی، ایسی اللہ کے نبی کی وفات کے بعد بھی مرتد ہونے والوں کا فتنہ، جو اسلام چھوڑ کر مرتد ہو گئے تھے، ان کا فتنہ پیدا ہوا، زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کا فتنہ پیدا ہوا، اور ایسے ہی مدینے کے خلاف سازش کرنے والوں کا، حملہ کرنے والوں کا، اسلامی باؤنڈری کو نقصان پہنچانے والوں کا، حدود کو نقصان پہنچانے والوں کا فتنہ شروع ہوا۔ الگ الگ قبیلے، ہے نا، الگ الگ دور دراز کے جاہل قبیلے، مشرکوں کے قبیلے دھیرے دھیرے مدینے کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ اس طرح کے حالات ہو گئے، لیکن الحمدللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو امت کے راسخین میں سے تھے، کبار راسخین میں سے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب و سنت کے علم اور بصیرت کے ذریعے سے امت کو بکھرنے سے بچا لیا، امت متحد رہی، ایک جٹ ہو کر کے رہی، اتحاد کے ساتھ رہی۔ کبھی بھی میرے بھائیو، ابو بکر صدیق 2.5 سال تک خلیفہ رہے، تقریباً 2.5 سال کے قریب تقریباً رہے وہ، قریب۔ آپ سوچئے کہ کتنے بڑے بڑے مسائل ان کے دور میں آئے، لیکن الحمدللہ اس علم کے پہاڑ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پانے والے سب سے عظیم مقام کے صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کو بکھرنے سے، منتشر ہونے سے، ٹکڑے ٹکڑے میں بٹنے سے الحمدللہ بچایا اور امت کی حفاظت فرمائی۔ ایسے ہی تیسرا کیا ہے فائدہ؟ ایک تو پہلا فائدہ ہم لوگوں نے کیا پڑھا بھائی؟ پہلا فائدہ یہ پڑھا کہ طلبہ کو شوق پیدا ہوگا کہ وہ بھی علم حاصل کر کے اونچے مقام کو پہنچے۔ دوسرا یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ امت میں اتحاد، اتفاق، یکجہتی پیدا ہوگی، فرقہ واریت، ٹکڑا دھڑا، انتشار، یہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پیدا نہیں ہوگا، اس کی بھی ترغیب ملے گی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ یہ بھی ہم سیکھیں گے اس کتاب سے مزید فائدہ کہ پڑھنے والے کو اہل علم کی ایک جماعت کی سیرت سیکھنے کو ملے۔ اہل علم کی ایک جماعت، صحابہ کرام کے علماء کا ذکر آئے گا، تابعین کے علماء کا ذکر آئے گا، تبع تابعین کے علماء کا ذکر آئے گا، بعض محدثین کا ذکر آئے گا، بعض فقہاء کا ذکر آئے گا۔ یہ جو علماء کا نام آپ کے سامنے آئے گا، ہمارے سامنے آئے گا، یقیناً ہم ان علماء کرام کی سیرت پڑھیں گے، ان کی زندگی جانیں گے، ان کی زندگی کے کچھ واقعات جانیں گے، ان کی زندگی سے ہم سب کیا کریں گے؟ فائدہ اٹھائیں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے، آج کا دور تو ایسا ہے، مصنف کہتے ہیں ایسا دور ہے کہ ہمارے اس دور کے اندر ایسے لوگوں کو اونچا بنا دیا جاتا ہے جن کا علم میں کوئی حصہ ہی نہیں ہوتا، ایسے لوگوں کو بھی اونچا مقام دے دیا جاتا ہے۔ ایسے لوگ دماغ کی گہرائی کے اندر اترے ہوئے ہیں، دل کے گہرائی کے اندر جگہ بنا لیے ہیں، جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے علم کا کوئی حصہ ان کے پاس نہیں ہے، جن کو صحیح معنوں میں علم کہا جاتا ہے۔ ہماری اور آپ کی سوچ نہیں، دنیا دارانہ سوچ نہیں۔ علم کس کو کہتے ہیں؟ علم قرآن سنت کے علم کو کہتے ہیں، شریعت کے علم کو کہتے ہیں، عقیدے کے علم کو کہتے ہیں، ایمان اور توحید کے علم کو کہتے ہیں، تفسیر علوم تفسیر کے علم کو کہتے ہیں، حدیث علوم حدیث کے علم کو کہتے ہیں، تخریج جرح و تعدیل مصطلح کے علم کو کہتے ہیں، فقہ اصول فقہ کے علم کو کہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ عربی ادب، زبان، بلاغت، ان تمام علوم کا نام علم ہے۔ اس بنیاد پر نہیں ہے، دنیا دارانہ سوچ کے اعتبار سے نہ جانے کس کس نے دلوں میں جگہیں بنا لی ہیں
نہ جانے کس کس نے ذہنوں میں جگہ بنا لی ہے. کہتے ہیں رسخت فی اذہانہم اسماء قوم لا خلاق لهم، لوگوں کے ذہنوں کے اندر ایسے کچھ نام پیوست ہو گئے ہیں جن کا کوئی حصہ ہی نہیں علم کے اندر. ایسے دور میں ضروری ہے کہ کیا کریں؟ ضروری ہے کہ ہم اس کتاب کو پڑھیں تاکہ یہ 3 مزید فائدے بھی حاصل ہوں اور اس کے ذریعے سے ہم اپنی اصلاح کر سکیں. بہرحال کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کسی کا بھی نام کسی کے ذہن میں دل میں جب بیٹھ جاتا ہے تو اس شخصیت پر اس کا بڑا اثر پڑتا ہے. میرے دماغ میں جس کا نام ہے، میرے دل میں جس کا نام بیٹھا ہوا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ میں اس سے متاثر ہوں، اس سے جڑا ہوا ہوں، اس کا علم، اس کا تقویٰ، اس کی نیکی، اس کا عمل، اس کا عقیدہ میں لیتا ہوں، اس سے علمی فائدہ اٹھاتا ہوں. تو جو جس کو اپنے دل و دماغ میں ذہن میں بٹھا لے گا اسے متاثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس لیے دلوں میں ذہنوں میں کسی کا بیٹھ جانا اس شخصیت کے اوپر بہت زیادہ اثر ڈالتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ جو جس کو اپنے دل میں ذہن میں بٹھا لیتا ہے، اتار لیتا ہے، وہ اس سے محبت کرتا ہے. بلکہ ایسا دل و دماغ میں کسی کو بٹھا لینا خود سے محبت کی دلیل ہے. اگر محبت نہ کرتا تو اسے اپنے دل میں کیوں بٹھا لیتا، اپنے ذہن و دماغ میں کیوں اتار لیتا؟ جبکہ اس نے جس کو اپنے دل و دماغ میں ذہن میں اتار لیا ہے، پتہ نہیں کس معیار کی مطابق اتار لیا ہے، حقیقت میں علم کا تو اس کے پاس کوئی حصہ ہی نہیں. کہتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جن علماء کی سیرت، جن علماء کا مقام، جن علماء کا نام اس کتاب کے اندر آئے گا، ان علماء کی سیرت اور مقام پڑھنے کے بعد اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نہ جانے کس کس کے ذہن و دماغ میں، نہ جانے کس کس کے دل میں کون کون بیٹھا ہوا ہے. جب ان علماء کی زندگی ہم پڑھیں گے تو یہ علماء ہمارے دل و دماغ میں اور ذہن میں بیٹھیں گے. یہ تیسرا فائدہ ہوگا. بہرحال میرے بھائیو، یہ ہے مقدمے کا بنیادی حصہ جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا. مصنف اس کے بعد مزید باتیں کہتے ہیں، اور وہ بات یہ ہے، کہتے ہیں کہ میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے اس کتاب کے اندر جو کچھ لکھا ہے اس میں عام طور پر میں نے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں لکھا ہے. زیادہ تر کیا ہے، ہم نے نقل کیا ہے اسلاف کی کتابیں، قرآن سے، سنت سے، صحابہ کے اقوال سے، تابعین کے اقوال سے، امت کے ائمہ محدثین کے اقوال سے ہم نے اس کتاب کو لکھا ہے. اپنی طرف سے ہم نے کوئی بات عام طور پر نہیں لکھی ہے. کہیں وضاحت کرنے کی ضرورت پڑی تو وضاحت کی، ورنہ ہم نے سب چیزیں کیا کی ہیں، اپنے اسلاف کی نقل کر کے اکٹھا کر کے آپ کو دے دیا ہے. بہرحال ایک بات بڑی پیاری کہہ رہے ہیں یہاں پر، اور اسی پر میں بھی اس بات کو میں ختم کر دوں گا. وہ بات یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس موضوع پر اس کتاب کو لکھنے کے لیے اس لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا، اس موضوع پر یہ کتاب لکھنے کے لیے اپنے آپ کو اس لیے تیار کر دیا، آگے بڑھ گیا. کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ اہل علم اپنے مقام اور اپنے حقوق کے بارے میں لکھنا نہیں چاہتے ہیں. علماء کیا کرتے ہیں بھائی؟ علماء اپنے حقوق کے بارے میں تھوڑی کتابیں لکھیں گے کہ ہمارا حق یہ ہے، ہمارا مقام یہ ہے، ہمارا درجہ یہ ہے. کہتے ہیں چونکہ علماء اپنے حقوق بیان کرنے کے لیے کتابیں نہیں لکھتے ہیں، اس لیے میں نے کتاب لکھی تاکہ اپنے علماء کا مقام آپ کے سامنے بیان کروں. علماء ان کے یہاں یہ چیز نہیں اچھی مانی جاتی کہ وہ اپنی تعریف کریں، اپنا مقام بتائیں، اپنی شان بتائیں. آج کل بھی لوگ تانا دیتے ہیں، اگر علماء کا مقام بیان کیا جائے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اپنے بارے میں بول رہا ہے. بھئی ہم تو علماء تو جانے تو طلبہ بھی نہیں ہیں، ادنا طالب ہیں. یہ کیسے سوچ لیتے ہو؟ کس کی بات چل رہی ہے؟ میرے بھائیوں، عزیزوں، ساتھیوں، بات سمجھنے کی یہ ہے کہ امت کے علماء کا مقام مجھ کو بھی جاننا ہے، آپ کو بھی جاننا ہے، اور ہر زید، عمر، بکر سب کو جاننا ہے. اس لیے کہ امت کے علماء نبیوں کی وارثین ہیں، اور انبیاء گئے دنیا سے تو ان علماء ہی کو اپنا آئیڈیل بنانا ہے. اس لیے یہ کیا بات ہو گئی؟ تو کہتے ہیں مصنف کہ میں نے اس لیے آگے آیا کہ اس بارے میں کتاب لکھوں، کیونکہ علماء شاید اس کے لیے راضی نہیں ہوتے ہیں کہ وہ اپنا حق بیان کرنے کے لیے کیا کریں، کتابیں لکھیں. اس لیے میں نے سوچا کہ میں اس موضوع پر کتاب لکھ کر کے علماء کا مقام، علماء کے حقوق اور ان کی شان بیان کرنے کے لیے یہ کتاب لکھوں اور لوگوں کے سامنے علماء کا مقام پیش کروں. اسے اندازہ لگائیے کہ یہ ہمارے اسلاف کس قدر زہد، کس قدر ورع اور کس قدر تقوی کی زندگی گزارتے تھے. وہ اس بات کو گوارا نہیں کرتے، انہیں پسند نہیں تھا کہ اپنی شان بیان کریں، اپنا مقام بیان کریں. تو آج کل بھی لوگ تانا دیتے ہیں، کیا صرف علماء ہی کی اجارہ داری ہے؟ کیا علماء ہی کی مونوپولی ہے؟
کیا علماء ہی کی چلے گی؟ کیا علماء ہی کا مقام ہے؟ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، مسئلہ سمجھنے کا یہ ہے کہ آپ کو ہم کو تو یہ دیکھنا ہے کہ نہیں دیکھنا ہے کہ امت کے علماء کے بارے میں قرآن و سنت میں کیا کہا گیا ہے۔ یہ کوئی میری بات نہیں ہے، یہ کوئی آپ کی بات نہیں ہے، یہ بات تو اللہ کے کلام کی، نبی کی سنت کی، امت کے اسلاف کی، صحابہ تابعین کی باتیں۔ تو پھر آپ کو چڑھنے کی ضرورت تو نہیں، آپ کو ناراض ہونے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ ہماری بھی ذمہ داری، آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم کیا کریں؟ ہم علماء کے مقام کو جانیں۔ یہ مقام اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے، اور ہماری رہنمائی کرنے والا اب دنیا میں علماء کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ علماء ہی ہیں جو امت کی رہنمائی کریں گے، اس لیے ہمیں علماء کا مقام جاننا ہے۔ جیسے انہوں نے کتاب لکھنا ضروری سمجھا کہ علماء اپنا مقام نہیں بیان کریں گے، میں لکھ کر کے بیان کر دوں، اس لیے ہم طلبہ سوچتے ہیں کہ دوسرے علماء ہمارے اسلاف اپنے مقام کو، اپنے حقوق کو بیان کرنا نہیں چاہتے ہیں، چلو ہم اسے پڑھ کر کے سیکھ بھی لیں اور بیان بھی کر دیں کہ امت میں علماء کا مقام کیا ہے۔ یہ اسی کا امتداد ہے، اسی کوشش کا امتداد ہے، اسی کا تسلسل ہے، اسی کو آگے بڑھانے کی کوشش۔ اس لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم امت کے علماء کے مقام کو سمجھیں۔ بہرحال یہاں پر دو باتیں اور دو جملوں میں کہہ کر کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ کہتے ہیں یہاں پر مصنف کہتے ہیں کہ دو باتوں کو خاص طور پر یاد رکھیں۔ یہ پوری کتاب کے بارے میں کہتے ہیں، پوری کتاب آ رہی ہے آپ کے سامنے، اس پوری کتاب کے اندر آپ دو باتوں کو خاص طور پر ملحوظ رکھیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جن علماء کے بارے میں لکھوں گا، اس کتاب میں جن علماء کا تذکرہ میں کروں گا، ان علماء سے مراد کون سے علماء ہیں؟ وہ علماء ہیں جو امت کے اندر معتبر علماء ہیں۔ امت کے اندر جو معتبر علماء ہیں، میں ان معتبر علماء کا ذکر کروں گا، میں بدعتیوں کا ذکر نہیں کروں گا، گمراہوں کا ذکر نہیں کروں گا، جن لوگوں نے دنیا کے اندر بدعت لکھا، بدعت پھیلایا اور بدعت کی بنیاد پر دوستی دشمنی کا معیار قائم کیا۔ دوستی اپنی بدعت کی، جو ان کی بدعت کو مانے وہ دوست، اس سے وہ دوستی کریں، جو ان کی بدعت کو نہ مانے اس کو دشمن سمجھیں۔ ایسے لوگوں کا تذکرہ میں اپنی کتاب کے اندر نہیں کروں گا۔ یہ صاف صاف کہتے ہیں ایسے لوگ اس بات کا حق رکھتے ہی نہیں، اس لائق ہے ہی نہیں کہ انہیں علماء کی فہرست میں ذکر کیا جائے۔ تو بدعتیوں کے علماء کا ذکر نہیں آئے گا، بدعتیوں کا ذکر نہیں آئے گا، سنت کے اور سچے علماء کا ذکر اس کتاب کے اندر میں کروں گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں دوسری جو بات آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ میں اس کے اندر، کتاب کے اندر خاص طور پر یہ لکھوں گا کہ ہم یہ غور کریں کہ علماء کا مقام کیا ہے، علماء کے ساتھ ہمارا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے، میں اس پر خاص طور پر ذکر کروں گا۔ رہی بات جو علماء کی ذمہ داریاں ہیں، وہ یہاں پر میں ذکر کرنے والا نہیں ہوں۔ علماء کی ذمہ داریاں اس کتاب میں نہیں بیان کرنا ہے، علماء کے حقوق عوام کے اوپر کیا ہے یہ بیان کرنا مقصد ہے۔ کہتے ہیں رہی بات یہ کہ علماء کا مقام کیا ہے، تو رہی بات علماء کے بارے میں کہ علماء کا مقام کیا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس مقام کو لوگ جانتے ہیں اور جاننا چاہیے۔ علماء پر جو حقوق واجب ہوتے ہیں، علماء خوب جانتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ عوام یا جو بے علم، کم علم، جہلا ہوتے ہیں، وہ بجائے اس کے کہ علماء کی قیادت، علماء کی سرپرستی یا علماء کی رہنمائی قبول کریں، بجائے اس کے وہ علماء کو گائیڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ علماء کو یہ کرنا چاہیے، علماء نہیں کرتے، علماء یہ نہیں کرتے، ان کو یہ کرنا چاہیے۔ یہ علماء خوب جانتے ہیں کہ علماء کی کیا ذمہ داریاں ہیں، علماء کی ذمہ داریاں علماء جانتے ہیں، اس لیے کسی غیر کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ ادا نہیں کر رہے ہیں۔ تو علماء کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے تو ایسے نہیں دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ سچے علماء، سنت کے علماء، علماء حق نبوت کے سچے وارثین ہیں، اور نبوت کے وارثین، علم کے وارثین، یہ اپنی ذمہ داریاں ہر دور میں ادا کریں گے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو کر کے 1446 سال سے زیادہ ہو گیا ہے کہ نہیں؟ 11 ہجری میں اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی۔ اب آپ سوچئے کہ یہ 1400 ساڑھے 1400 سال گزر گئے، آج بھی دنیا میں سچی توحید کی دعوت ہے کہ نہیں؟ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ نہیں لکھا، بولا ہے کہ نہیں بولا، اس کے لیے جہاد کیا کہ نہیں کیا، قربانی دی کہ نہیں قربانی دی، جان گئی کہ نہیں گئی ہمارے علماء کی، مال گیا کہ نہیں گیا، ہے کہ نہیں؟ ان کے کتنی ساری قربانیاں ہمارے علماء نے دی۔ کیا ان قربانیوں کے بغیر یہ خالص دین توحید و سنت کا یہاں تک پہنچ گیا ہے؟
تو الحمدللہ امت کے سچے علماء جانتے ہیں اپنی ذمہ داریاں، ان کو دوسرا کوئی بتائے یہ غیر مناسب سی بات ہے۔ اصل یہ ہے کہ آدمی اپنی ذمہ داری سمجھے کہ میری ذمہ داری علماء کے تئیں کیا ہے، علماء کی واجبات، علماء کی ذمہ داریاں، وہ خود اپنے بارے میں جانتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ چند باتیں تھیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو امت کے علماء کا مقام، ان کی حیثیت اور ان کے حقوق کو اللہ تبارک و تعالی جاننے کی پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمیں ان کے ساتھ ویسا ہی تعامل، ویسا ہی بیہیویئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے اللہ کا کلام، اللہ کے نبی کا فرمان اور سلف صالحین صحابہ اور تابعین کی سیرت سے پتہ چلتا ہے، تاکہ ہم حق اور ہدایت کی راہ پر چل سکیں، گمراہی سے، ضلالت سے اور ایسے ہی ہلاکت سے، ایسے ہی اہوا سے، خواہشات نفسانی کے پیچھے چلنے سے اور کسی بھی طریقے سے بھٹکنے بہکنے سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علماء کے حقوق اور ان کا مقام پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔